بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ میرے ساتھ مل کر دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے دکھڑے اپنے رب کو ثنایا کریں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ دیکھیں، انسان اس دنیا میں آیا ہی رونے ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہے رونا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو روتا ہے، جب سردی لگتی ہے تو روتا ہے، جب گرمی لگتی ہے تو روتا ہے، جب ڈر لگتا ہے تو روتا ہے، جب کسی چیز کی طلب ہو تو روتا ہے، جب کوئی ڈانٹے تو روتا ہے، کیونکہ انسان کا پیدائشی ہنر ہی رونا ہے۔ بچہ روتا ہے تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ ماں پھر اپنے بچے کی وہ طلب پوری کر دیتی ہے۔ بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے تب بھی وہ اپنی فرمائش پوری کروانے کے لیے آخری ہتھیار رونے کا ہی استعمال کرتا ہے، تو والدین اس کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، اس کی ضد پوری کی جاتی ہے۔ جب انسان جوان ہو گیا تو اپنا ہنر ہی بھول گیا رونے والا۔ تو دوستو، بچپن میں ماں کے آگے رونے سے مسائل حل ہوتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد اللہ کے در پر رونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، لیکن وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو مسلح آنسوؤں سے بہو دیتے ہیں۔ یقیناً یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو روتے ہیں لیکن رب کے آگے۔ ارے بچے کا رونا ماں سے سہا نہیں جاتا، روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، تو بندے کا رونا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے در پر رونے والوں کو اللہ کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب کا قانون ہے۔ جو رب کے آگے روتا ہے اللہ اسے در در پر رونے سے، حالات کا رونا رونے سے، پریشانی کا رونا رونے سے بچا لیتا ہے۔ جو بندہ رب کے آگے نہیں روتے اللہ ان کو در در پر رلاتا ہے۔ جو اللہ کے در کا فقیر بنتا ہے اللہ اسے کبھی کسی غیر کے در پر مانگنے نہیں دیتا، لیکن جو اللہ کے در کا فقیر نہیں بنتا اللہ اسے در در کا گدا گر بنا دیتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ جب بھی رونا ہو تو سجدے میں رویا کریں، سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب تیرے عاجز بندے تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے، دل تھامے، اشک بہائے حاضر ہیں۔ یا رب العالمین، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مگر تیرے در سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے ہمیں درود شریف کی نعمت عطا کی، اسی درود کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے،
ہماری روحوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بہنیں اور بھائی اس وقت اجتماعی طور پر درود خضری یا دیگر درود پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے آنسو تیرے عرش کو ہلا دیں، ان کی سکسیاں تیرے رحم کو کھینچ لائیں یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، سنوار دے، چمکا دے، سجا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبول فرما یا رب العالمین۔ جو ماں اپنی بیمار اولاد کے لیے درود پڑھ رہی ہے تو اس کی ممتا کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، جو باپ اپنے گھر کے سہارے کے لیے رو رہا ہے تو اس کے رزق کے دروازے کھول دے، جو بیٹی شوہر کے دل کی نرمی کے لیے درود پڑھ رہی ہے تو ان کے رشتے میں محبت پیدا فرما دے، جو بیٹا نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے تو اسے در کھول دے، تو ایسا در کھول دے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو یا اللہ۔ جو بیمار ہیں درود خضری کی برکت سے شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے چکا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں تسکین عطا فرما، جو کسی آزمائش میں ہیں انہیں سرخروئی عطا فرما یا رب العالمین۔ تو نے فرعون جیسے ظالموں کو بھی موقع دیا، تو ہمیں کیسے نہ بخشے گا یا اللہ۔ ہم پلٹ کر آ گئے ہیں تو ہم واپس تیری طرف لوٹ آئے ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں مگر دل امید سے بھر دے یا رب العالمین۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں مدینہ کا دیدار نصیب فرما، ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری عطا فرما، ہمیں درود کے صدقے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفقت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہماری بہنوں کے دلوں میں درود کی محبت اور بڑھا دے، ہمارے بھائیوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمیں دین کی خدمت کے قابل بنا دے یا اللہ۔ جو بہنیں 41 دن کا عمل کر رہی ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھروں میں فکر، فاقہ، بیماری، نحوست، بے برکتی، غم، درد سب ختم فرما دے، ان کے چہرے نورانی کر دے، ان کے سجدے مقبول بنا دے یا اللہ۔ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود بھیجتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ درود کے نور سے منور ہو جائے اور موت کے وقت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمارے لبوں پر ہو۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یا اللہ۔ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔